یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت کے لیے قومی مفاد سب سے اہم ہے۔ کل قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود ناری شکتی وندن ایکٹ میں ترمیم کرنے والا بل منظور نہیں ہو سکا۔ ساتھیوں، ہمارے لیے دیش ہت سروپری ہے، لیکن جب کچھ لوگوں کے لیے دل ہت سب کچھ ہو جاتا ہے، دل ہت دیش ہت سے بڑا ہو جاتا ہے، تو ناری شکتی کو، دیش ہت کو اس کا خامیازہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس بار بھی یہی ہوا ہے۔ کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی اور سماجوادی پارٹی جیسے دلوں کی سوارتھی راجنیتی کا نقصان دیش کی ناری شکتی کو اٹھانا پڑا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ خواتین ریزرویشن وقت کی ضرورت ہے۔ دیش کی 50% یعنی آدھی آبادی کو اس کا ادھیکار دینے کا صاف نیت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کیا گیا ایک پوتر پریاس تھا۔ ناری کو بھارت کی وکاس یاترا میں سہیاتری بنانے اور سب کو جوڑنے کا پریاس تھا۔ ناری شکتی وندن سنشودھن سمے کی مانگ ہے۔ ناری شکتی وندن سنشودھن اتر، دکشن، پورب، پشچم سبھی राज्यों की हर राज्य की शक्ति में समान वृद्धि का प्रयास था۔ وزیر اعظم نے کانگریس اور دیگر مخالف پارٹیوں پر خواتین کی ترقی اور ان کو بااختیار بنانے میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کانگریس، سماجوادی پارٹی اور ڈی ایم کے سمیت کئی مخالف جماعتوں نے اس بل کی مخالفت کی اور اسے پاس نہیں ہونے دیا۔ ادھر خواتین اور اطفال ترقی کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے لوک سبھا میں 131ویں آئینی ترمیمی بل کے پاس نہ ہونے پر کہا کہ کانگریس کا رخ خواتین کے مفاد کے خلاف ہے۔ آکاشوانی سماچار سے خصوصی بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ملک بھر کی خواتین اس بل کو لے کر بڑی امیدوں سے دیکھ رہی تھیں۔ کانگریس مہیلا بیروधी ہے اور کانگریس نے بہت ہی غلط کیا ہے۔ پورے ہندوستان کی مہیلائیں بہت امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ 2029 میں ان کو آنے سے روکا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے بیروध کیا ہے، آنے والے سمے میں مہیلائیں کہیں کا ان کو نہیں چھوڑیں گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی بل پاس نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیمی بل جو وقت کی ضرورت ہے کو مخالف جماعتوں کے ذریعے پاس نہ ہونے دینا بھارت کی عزت کی توہین ہے۔ دریں اثنا کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنانے کی حقیقی وکالت کے لیے مستقل عزم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کل ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں مرکزی حکومت نے مرکزی ملازمین کے لیے مہنگائی بھتہ یعنی ڈی اے اور پینشنروں کے لیے ڈی آر میں 2% اضافے کو منظوری دی ہے۔ یہ اضافہ 1 جنوری 2026 سے نافذ ہوگا۔ اطلاعات اور نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مہنگائی کے بڑھتے ہوئے اثرات کو کم کرنے کے لیے ڈی اے اور ڈی آر میں اضافہ کیا ہے۔ کابینہ نے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کو 3 سال کے لیے بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ میٹنگ میں 14,926 کروڑ روپے کی لاگت سے غازی آباد اور سیتاپور میں تیسری اور چوتھی لائن کو منظوری دی ہے۔ اس سے ملک کے شمالی اور مشرقی حصے کے درمیان کنیکٹیویٹی میں سدھار ہوگا۔ یہ لائن غازی آباد، ہاپوڑ، امروہہ، مراد آباد، رامپور، بریلی، شاہجہاں پور، لکھیم پور کھیری اور سیتاپور اضلاع کا احاطہ کرے گی، جس سے کئی صنعتی اور سیاحی مقامات تک رسائی آسان ہوگی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ کے فیصلوں کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ریاستی حکومت کی نئی کم از کم اجرت کی شرحوں کو قانونی منظوری مل گئی ہے۔ گورنر آنندی بین پٹیل کی جانب سے جاری نئی شرحوں کی منظوری کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، جس سے نئی شرحیں 1 اپریل 2026 سے ریاست بھر میں مؤثر ہو جائیں گی۔ اتر پردیش ایجوکیشن سروس سلیکشن کمیشن کی اسسٹنٹ پروفیسر کا 17 مضامین کے لیے دوبارہ تحریری امتحان کا پہلا دن کل پرامن طریقے سے ختم ہوا۔ یہ امتحان ریاست کے 6 اضلاع آگرہ، میرٹھ، لکھنؤ، پریاگراج، وارانسی اور گورکھپور کے 53 امتحان مراکز پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج دوسرے مرحلے کا امتحان ہو رہا ہے۔
ریاست کے وزیر مملکت آزاد چارج اور شاہجہاں پور کے انچارج وزیر نریندر کشیپ نے آج لکھنؤ بریلی شاہراہ پر واقع سرائے خاص گاؤں میں زیر تعمیر سرکٹ ہاؤس کا جائزہ لیا۔ اس دوران ان کے ساتھ ضلع مجسٹریٹ دھرمیندر پرتاپ سنگھ اور چیف ترقیاتی افسر ڈاکٹر اپراجتا سنگھ موجود رہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔